بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے لطف و احسان کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت داہم، سبجیکٹ اردو، اس میں ہم 2 لیکچر پہلے ہمارے ہو چکے ہیں، حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دونوں کی مختصراً تشریحات آپ کے گوش گزار کر دی گئی ہیں۔ اب ہم اس کے اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ اس میں دونوں نظموں میں سے یعنی حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تدریجاً 2 چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی چیز مرکزی خیال اور دوسرا اس کے مختصر سوالات۔ مرکزی خیال جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شاعر نے اس نظم میں جو بیان کیا ہے اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے اور مختصراً وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ ایسے کلام کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ تو اس میں حفیظ جلندری صاحب نے اللہ رب العزت کی کمال تعریف بیان فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کائنات میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسباب اکٹھے نہیں کرنے پڑتے، چیزیں سمیٹنی نہیں پڑتی، انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جس طرح کہ ہم انسان ہیں، جب ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے ارادہ کرتے ہیں، پھر اس کام کی نوعیت کے مطابق مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں مشاورت ہوتی ہے اور تیسرے مرحلے میں اس کے اسباب اکٹھے کیے جاتے ہیں اور پھر چوتھے مرحلے میں اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ میرا اللہ اس زمین و آسمان کا خالق ہے، مالک ہے، وہ اکیلا اس سارے نظام کو کنٹرول کرنے والا ہے، تو میرے اللہ کو ان 4 مراحل کی ضرورت نہیں پڑتی جو مجھے اور آپ کو پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ میں نے اس کی تشریحات میں بتایا تھا سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں، کہ جب میرا اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو میرا اللہ لفظ کن بولتا ہے۔ جیسے ہم کسی کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو، تو میرا اللہ کہتا ہے کام ہو جا، کن ہو جا، تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اس حمد باری تعالیٰ میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کا ثبوت بھی پیش کیا کہ یہ زمین پہ نظام اللہ کا چل رہا ہے، آسمانوں پہ نظام میرے اللہ کا چل رہا ہے، 4 موسم سردی، گرمی، بہار، خزاں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس سے بھی بڑی نعمت اسے جو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت اسلام پہ پیدا فرمایا۔ تو یہ اس حمد باری تعالیٰ کا جو کلام ہے، اس کا لب لباب، نچوڑ اور اس کا مرکزی خیال یہ ہے۔ اب اس کے اگلے حصے میں مشقی سوالات ہیں۔ پہلا سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ جیسا کہ میں پہلے اس کی تشریحات میں بھی اور مرکزی خیال میں بھی اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ کن بولتے ہیں، جیسا قرآن میں بھی
سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں ذکر ہے، تو ہم نے اس کا آنسر یہاں درج کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہہ کر یہ کائنات پیدا کی ہے۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ انسان کو پیدا کرنا، اس زمین سے اس کے لیے رزق کا بندوبست کرنا، اسے عقل و شعور دینا، اسے فہم و بصارت دینا، اسے تندرستی دینا، اس کے لیے یہ سارے اسباب پیدا کرنا جن کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اس کے لیے رزق کا بندوبست کرنا اور اسے علم و حکمت اور دانش سے نوازنا، یہ ساری نعمتیں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ ان میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں ان نعمتوں سے نوازتے ہیں، جسے چاہتے ہیں محروم کر دیتے ہیں۔ تو مختصراً ہم نے یہاں لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے، مثلا جسمانی قوت، سماعت و بصارت یعنی کہ انسان کا دیکھنا اور سننا، عقل و فہم یعنی کہ انسان کے سمجھنے کی صلاحیت، اور رزق وغیرہ، یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور احسان کے، بطور نعمتوں کے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تیسرا سوال، حمد میں خالق کی کن کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں جنہیں آج تک کوئی بھی انسان احاطہ تحریر میں نہیں لا سکا، اسے کاؤنٹ نہیں کر سکا، اسے شمار نہیں کر سکا، لیکن کم و بیش جو علماء محدثین فقہا فرماتے ہیں کہ تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ کی 18,000 کے قریب یا سے زیادہ مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں۔ ان میں سے مختصراً کا ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ حمد میں خالق کی ان مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے: نباتات، جمادات، حیوانات اور انسان، جو موٹی موٹی اقسام ہیں ان کا ذکر کر دیا ہے، پھر آگے ان کے اندر بھی بے شمار انواع و اقسام موجود ہیں۔ جی اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے سادے لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں جنم لے رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے، وہ مسلمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، وہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، وہ پیدا فطرت اسلام پہ ہوتا ہے۔ آگے پھر اس کے والدین اسے یا یہودی بنا لیتے ہیں، اگر عیسائی ہیں تو عیسائی بنا لیتے ہیں، ہندو ہیں تو ہندو بنا لیتے ہیں، سکھ ہیں تو سکھ بنا لیتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسیت کی طرف اسے راغب کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر بچے کو، ہر انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا سب سے پسندیدہ دین جو مذہب اسلام ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ تو ہمارے لیے یقیناً اس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اس سے بڑھ کے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ یہ مختصراً حمد باری تعالیٰ کا مرکزی خیال اور سوالات آپ کے لیے جو ہیں وہ گوش گزار کر دیے گئے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم نعت کا مرکزی خیال اور سوالات لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا اور سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔